اللہ اللہ اللہ۔ مکتوبات امام ربانی مجدد فسانی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 72 72 دفتر اول حصہ 2۔ یہ مکتوب شریف خواجہ جہان صاحب کی طرف صادر ہوا ہے اس بارے میں کہ دنیا اور آخرت، دین اور دنیا آپس میں اکٹھا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مد دنیا والآخرت الا کضرتان۔ حضور نے فرمایا آخرت اور دنیا دونوں ایسے ہیں جیسے دو سوکنے، ان رضیت احداہما سخطت الاخری، اگر ایک راضی ہو جاتی تو دوسری خود بخود ناراض۔ سوکنوں میں رضا بڑے مشکل سے آتے ہیں، دشوار ہے کہ دونوں سوکنے خاوند سے راضی ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو حضور نے دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں یہ فرمایا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں پس طالب آخرت را استر کی دنیا چارہ نہ باشد۔ ایک بندہ اگر آخرت کی طلبگار ہے تو ان کے لیے پھر دنیا کو ترک کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ دنیا کو چھوڑیں گے تو آخرت ان سے خوش رہے گا، اور اگر دنیا کو رکھیں گے تو پھر آخرت ان سے ناراض ہوتا جائے گا۔ ہم نے دیکھا بڑے مشائخ ہیں، اللہ کے بڑے بندے ہیں، ہم نے دیکھا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، ان مبارکین کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کو چھوڑنا پڑے گا تو دوسرا لینا پڑے گا، اور اگر دوسرے کو لے لیں گے تو پہلے والے کو چھوڑنا پڑے گا، دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ تو اس کا جواب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آخرت کے طلبگار ہو تو اسے دنیا چھوڑنی ہوگی۔ فرماتے ہیں اگر حقیقی طور پر دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے، جس کو کہتے ہیں زہد، تارک الدنیا، جا کے پہاڑ میں بیٹھ جائے، تھوڑا کھائیں تھوڑا پیئیں، دنیا کے ساتھ کوئی سروکار نہ رکھے، یہ زہد ہے۔ ترک ان سے نہیں ہو رہا، ترک دنیا حقیقتاً نہیں ہو رہا، تو فرماتے پھر ترک کی حقیقی اگر میسر نہ ہو تو ترک حکمی سے کوئی چارہ نہیں ہے۔ ترک حقیقی یہ ہے دنیا کو چھوڑ جائیں کسی پہاڑ میں بیٹھ جائیں، کسی صحرا میں بیٹھ جائیں، کسی سے کوئی سروکار نہ رکھے، دنیا کی کسی امور میں کوئی دخل نہ دے، ایک یہ ہے ترک حقیقی۔ لیکن یہ ترک حقیقی تو مشکل ہے، دنیا میں رہنا پڑتا ہے، دنیا والوں کے ساتھ غذا، کھانا پینا، لباس، سارا کچھ لینا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ حقیقی ترک محسوس نہیں ہو رہا، حقیقی ترک آپ نہیں کر سکتے، تو فرماتے ہیں حکمی ترک کر لیں۔ حکمی ترک کیا ہے؟ حکمی ترک یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیں، دنیا میں رہیں، دنیا کی چیزیں استعمال کرتے جائیں، لیکن ان کا جو اصل میں محبت ہوتی ہے اسے اپنے دل سے نکال دے۔ مشہور و معروف واقعہ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے بارگاہ میں ایک عالم وقت آپ سے بیعت ہونے، ذکر لینے کے لیے آپ کی طرف سفر کر کے آ رہا تھا ماوراء النہر سے۔ جب وہاں سے نکلا تو وہ اپنی ایک گدے پر بیٹھا ہے، اور ایک اشرفی اس زمانے کی یا دینار یا درہم جو بھی اس وقت مروجہ پیسہ تھا، وہ ایک لے کے اپنے ناڑے سے بنوا کے اپنی نیفے میں ڈالا تاکہ وہ گم نہ ہو جائے، اور حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی کی طرف وہ چل پڑا۔ ایک جگہ جب پہنچ جاتے ہیں تو بڑے سرسبز باغات لگے ہوئے ہیں، فصلیں لگی ہوئی ہیں۔ پوچھا یہ کس کا علاقہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار کی زمینیں ہیں، ان کی جائیداد ہے۔ دل میں تھوڑی سی ملال آئی، کہا یہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کہ بھئی اتنے مال اور ان کا یہ اتنا جائیداد ہے، زمینیں ہیں۔ خیر آگے چل پڑے، اپنے اس گدے پر سوار ہے، آگے چل پڑے، دیکھا بھیڑ بکریاں، گائے بھینسیں، اس کے بعد جو ہے وہ اونٹ وغیرہ کے ریوڑ آ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کس کے ہیں؟ کہا خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی۔ تو وہ سٹپٹا گیا، کہا میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ تو ایک شعر پڑھا، نیست ولی آن کی دنیا دوست دارد۔ کہنے لگے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا سے محبت رکھے، دنیا دار ہو، وہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب چونکہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو اسی لیے ایک مسجد جو زمینوں میں بنی ہوئی تھی، جائیداد میں بنی ہوئی تھی،
اس مسجد میں چلا گیا، پوچھا یہ مسجد کس کی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ بھی خواجہ عبید اللہ حرار کی مسجد ہے۔ اب چارہ نہیں تھا تو وہ اس مسجد کے اندر جا رہا تھا، اپنا گدا جو ان کے پاس تھا وہ فرتے جذبات اور غصے سے اس نے اپنے گدے کو بھی چھوڑ دیا، کہا پوری کائنات تو عبید اللہ حرار نے اپنے قبضے میں لی ہے، اب یہ میرا گدا بھی ان کا ہی ہو جائے، بس چھوڑ دیا، اور خود وہاں جا کے مسجد میں لیٹ گیا۔ جیسے سو گیا تو وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ حشر کا منظر ہے اور قیامت ہے۔ قیامت کی منظر میں دیکھا مولوی صاحب کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور مولوی صاحب حساب کتاب دینے میں ناکام رہے ہیں، اسی لیے ان کو فیصلہ سنایا گیا کہ یہ جہنم میں اس کو ڈالا جائے، اور خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ ملائکہ اعظام نے اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا گھسیٹ کی جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو دیکھا کہ گھوڑے پر ایک بندہ سوار ہے حشر کے میدان میں، بڑا وجیح شخصیت ہے، اور آیا پوچھا فرشتوں سے، ملک سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ فلاں مولوی صاحب۔ کیا ہوا ان کو؟ کہا مولوی صاحب کے اعمال کم نکلے ہیں، یہ گناہگار ہے، یہ مستحق جہنم ہے، اسی لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ تو عبید اللہ حرار صاحب نے فرمایا عالم تو ہے نا، مولوی صاحب تو ہے نا، چھوڑ دیں ان کو۔ کہا یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو وہ بندہ جو گھوڑے پر سوار ہے تھوڑا آگے جاتے ہیں، پھر واپس پلٹ کے آتے ہیں، ملک کو کہتے ہیں کہ میں نے بات کی ہے اس بندے کے بارے میں، میرے جو اعمال صالحہ ہے، جو نیک اعمال ہے، اس اعمال میں سے کچھ مولوی صاحب کو میں نے دے دیے ہیں، ان کی نیکی کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، اسی لیے اس کو رہا کر دے۔ ملائکہ اعظام اسے رہا کر دیتے ہیں، اور یہ خواب یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے تو خوشی سے جھومتا ہوا چلانگے لگاتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، تو اچانک یہاں آنکھ بھی کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلی، دیکھا سامنے ویسے ہی شخصیت گھوڑے پر سوار ہے جس نے خواب میں حشر کی میدان میں دیکھی۔ لوگ ان کو عزت و تکریم کے ساتھ گھوڑے سے اتار رہے ہیں۔ تو جب آپ گھوڑے سے نیچے اترے تو مسجد کے اندر آئے، وہاں پر آپ نفل پڑھنے کے لیے کڑے ہوئے نفل پڑھ رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے پیچھے ان کے خدماء، ان کے ساتھ آنے والوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مولوی صاحب تو بڑا ہوا دل میں ان کو کہ بھئی میں نے کیا سوچا تھا، حشر کے میدان میں مجھے یہ نظر آیا خواب میں، اور یہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے جب نوافل ادا فرمائے، سلام پھیرا، تو وہ ان کی بارگاہ میں گیا، کہا حضور معاف فرما دیں، میں آپ کی طرف آ رہا تھا، لیکن آپ مبارک نے فرمایا بیٹا آپ نے ایک شعر کا ایک مصرع پڑھا تھا، وہ مصرع دوبارہ سنائیں۔ انہیں کہا نہیں حضور غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔ فرمایا نہیں دوسرا مصرع بہت اچھا ہے، آپ وہ مصرع تو سنائیں۔ کہا میں نے یہ مصرع سنایا تھا کہ نیست ولی آن کے دنیا دوست دارد۔ آپ نے فرمایا دوسرا مصرع یہ ہے کہ اگر دارد برائے دوست دارد، بات ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا کی محبت رکھتے، لیکن اگر دنیا کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو اپنے لیے نہیں، دوستوں کے لیے رکھتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ میں بیٹا دیکھو اگر میرے پاس یہ مال جائیداد نہ ہوتا تو تجھ جیسے لوگ اگر حشر کے میدان میں پھنس جاتے تو میں ان کو اپنی نیکیاں کیسے دے دیتا؟ مال ہے تو نیکی اعمال ہے۔ فرمایا بیٹا ایک بات اور بھی، فرمایا تیری نیفے میں جو تیرے ناڑے سے بندھا ہوا ایک دینار یا درہم یا اشرفی ہے، تیرے دل میں ان کی جتنی محبت ہے مجھے اپنی پوری جائیداد اور سلطنت سے ایک ذرہ بھی محبت نہیں ہے۔ تو وہ مولوی صاحب آپ کی پھر بات ہوئی، تو معنی یہ ہے کہ دنیا رکھنا بذات خود بری نہیں ہے، دنیا کی محبت رکھنا یہ برا فعل ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 1000 ریوڑ ہوتے تھے بھیڑ بکریوں کے، ہر ریوڑ کے ساتھ، ہر ریوڑ میں 1000 بھیڑ بکریاں ہوتی تھی، 1000 ریوڑ تھے، ہر ریوڑ میں 1000 بھیڑ بکریاں، اور ہر ایک ریوڑ کے ساتھ ایک غلام ہوتا، ایک کتا ہوتا، کتے کے گلے میں انہوں نے سونے کا زنجیر ڈالا ہوا تھا، اتنا بے تحاشا ان کے پاس مال تھا۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی سلطنت اور بادشاہی کے قصے تو آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن ایک جب آپ کا تخت اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہوا میں اڑ کے جا رہا ہے، نیچے ایک زمیندار ہے، اور اس نے جب دیکھا تو اللہ کی یہ قدرت کا نظارہ کیا تو اس نے کہا سبحان اللہ، تو ہوا نے اس سبحان اللہ کی آواز حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے کانوں تک پہنچائے۔ آپ نے اپنے تخت کو حکم دیا نیچے اترو، تخت نیچے اترا، تو نیچے جب گئے تو زمیندار کو کہا زمیندار بھائی میرے ساتھ ایک سودا کر لو۔ کہا کیا سودا؟ کہا میری تخت
تاج، یہ سارا کچھ تم لے لو اور اپنی ایک سبحان اللہ کی ثواب مجھے عنایت کرو۔ کہا کیوں؟ فرمایا میرا یہ تخت و تاج، یہ بادشاہی جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے اور تیرے سبحان اللہ کو بقا ہے، اسی لیے یہ مجھے دو۔ اس زمیندار نے کہا نہیں، اگر میرے سبحان اللہ کی اتنی قدر و منزلت ہے تو کبھی میں یہ سبحان اللہ کی ثواب آپ کو نہیں دوں گا۔ اتنا شان و شوکت، اتنے طمطراق کے ساتھ آپ مبارک کو کوئی دنیا سے محبت نہیں تھی۔ تو آپ مبارک فرماتے ہیں مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کہ اگر آپ کو حقیقی ترک دنیا کا میسر نہ ہو تو کم از کم ان کی حکمی ترک تو کر لیا کر، ان کی محبت کو اپنے ساتھ ختم کر لے۔ ما احسن الدین والدنیا لو اجتمعا، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کیا ہی خوب ہوگا جب دین اور دنیا دونوں اکٹھے ہو جائے، سبحان اللہ۔ یہ بھی کچھ روایات میں ہے کہ یہ حدیث شریف ہے، اور کچھ روایات میں ہے کہ نہیں یہ حدیث شریف نہیں ہے، کسی کا ایک مقولہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کتنی خوبصورت ہو گئے دنیا اور دین دونوں اکٹھے ہو جائے۔ تو دنیا اور دین کیسے اکٹھے ہوں گے؟ ایسے ہی اکٹھے ہوں گے کہ دنیا بھی رہے لیکن دنیا کی محبت نہ رہے۔ جمع سختن دین و دنیا را از قبیل جمع ازداد، فرماتے دنیا اور آخرت دونوں کو اکٹھا کرنا دو ضد چیزوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ پس جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا ترک کرنا لازمی ہے۔ اور فرماتے چون درین آوان حقیقت ترک آن میسر نیس بلکہ متاثر است بضرورت بترک حکمی باید قرار داد۔ فرماتے چونکہ ہمارے زمانے میں دور میں یہ ترک حقیقی میسر نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، متاثر ہے، دشوار ہے، نہیں ہو سکتا، میں کیسے ساری دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ فرماتے یہ مشکل ہے، تو کیا ہے اب ضرورت یہ ہے کہ ترک حکمی کو اپنایا جائے۔ اب ترک حکمی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ ترک حکمی عبارت از آن اس کے در امور دنیاویہ بمقتضای حکم شریعت غرا محکوم باید شدہ۔ ترک حکمی کیا ہے؟ فرماتے ترک حکمی یہ ہے کہ دنیا کے جو امور ہے اسے شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق کر لیا کرو، بس وہاں پر در مطاعم و مشارب و مساکن حدود شرعیت رعایہ باید نمود و تجاوز ازان حدود تجویز نہ باید کردہ۔ کھانے میں، پینے میں اور رہنے میں، سکونت میں، فرماتے ہیں اس میں سے شریعت مطہرہ کی حدود کی رعایت کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک کا تو قول مبارک یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑوں پر جب تک میل کا اثر ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک وہ کپڑے تبدیل کرنا بھی اسراف ہی ہے، بذر ہے، اسراف ہے۔ آپ کا حکم یہ ہے مبارک کا۔ تو فرماتے ہیں کھانے پینے میں یا جو شریعت کی یا رہن سہن میں، فرماتے ہیں ساری چیزوں میں آپ نے شریعت غرہ محمدی کے حدود کو، کھانا پینا، اب بتاتے ہیں کہ کھانا کیسے کھانا ہوتا ہے، کیوں کھانا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی در اموال نامیہ و انعام سائمہ زکوٰۃ مفروضہ را ادا باید کر دو۔ آپ کے پاس مال ہے نا بہت سارا، چوپائے، بیڑ، بکریاں، گائے، بھینس، اونٹ، سارے کچھ، فرماتے ہیں اگر یہ میں کیا ہے، فرماتے ہیں اس میں سے آپ نے ان کا زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو تب یہ ایسے ہیں جیسے آپ نے ترک حکمی کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح وہ مال جس پر آپ تجارت کرتے ہیں اس میں اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے جائیں گے تو یہ اس طرح ہے جیسے آپ نے دنیا کو ترک کیا ہے، حکماً ترک کیا ہے۔ ذرا اس بات پر غور تو کر لیا کریں کہ زکوٰۃ دینا بہت مشکل لگ رہا ہے انسان کو۔ یہ کیوں مشکل لگ رہا ہے؟ اسی لیے کہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ عمل کر لیں، نفس کبھی ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے تو ہزاروں پیسے، ہزاروں روپے لٹا دیں گے، لیکن زکوٰۃ کی مت کی جب باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار بہت زیادہ ہو گیا۔ مفتی صاحب اور ہماری ہلال کمیٹی والے جب اعلان کرتے ہیں کہ آج صدقہ فطر استفا 100 اتنے روپے ہیں، تو ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے یار مولوی صاحب نے اتنا صدقہ فطر ہم پر مقرر کیا ہے، گھر میں ہم 12 افراد ہیں، 12 افراد اگر ہم حساب لگائیں گے تو یہ تو ہمارے 1400-1500 روپے لگیں گے۔ 1400-1500 صدقہ فطر دیا ہے مولوی صاحب نے۔ کہا یہ مولوی جو ہے اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ صدقہ فطر زیادہ ہو۔ اللہ کے بندے وہ سال میں ایک دفعہ 1400 روپے آپ اپنی پوری گھر کا صدقہ فطر یا فطرانہ آپ ادا کرتے جائیں گے۔ ویسے دن میں آپ ہزاروں روپے ویسے ہی مفت کے کاموں میں لٹا لیتے ہیں، اس میں تمہارا نفس اور شیطان تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن جب بھی اللہ کے حکم کے مطابق آئے، ایون کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کسی بندے کو عشر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ عشر کیا ہے،
زمینداروں کو فصل کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے فصل میں عشر بھی دینا ہے، ویسے مفت میں تو بڑے دے دیتے ہیں۔ جب بھی کٹائی کا موسم آ جائے، تھریشر کر رہے ہوتے ہیں، بڑے مانگنے والے آ جاتے ہیں، ان کو بڑے بھر بھر کے کاسے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق جو ان کا عشر ہوتا ہے 10واں حصہ یا دوسرے روایت میں 20واں حصہ، تو وہ تو ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں، وہ نہیں ادا کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں شکر اور ترک حکمی کیا ہے؟ ترک حکمی یہ ہے کہ آپ یہ جو زکوٰۃ ہوتا ہے اسے ادا کر لیا کرے، مال مویشوں میں جو زکوٰۃ ہے اسے بھی ادا کرتے جائیں گے۔ فرماتے چون تحلی با احکام شرعیہ میسر شد از مضرت دنیا نجات حاصل گشت۔ فرماتے چون کہ آپ نے زینت بنایا، احکام شرعیہ کو اپنے اوپر لاگو کر کے اپنے آپ کو میک اپ کروایا، یہ آپ کی میک اپ ہے، تو فرماتے ہیں پھر دنیا کی وہ نقصانات سے آپ بچ جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے پروٹیکشن ہے۔ دنیا بذات خود بدبخت ہے، دنیا بذات خود نقصان دہ ہے، لیکن اسی دنیا میں سے آپ نے اگر زکوٰۃ ادا کر لی اور احکام شریعت کو بجا لائے تو فرماتے پھر یہ آپ کے لیے حسن ہی حسن ہے، اور یہ پھر آخرت کے ساتھ جمع ہو گئی۔ اور فرماتے اگر اسی طرح کے حکمی ترک بھی محسوس نہیں ہوا، آپ کو میسر نہیں آئے، فرماتے پھر تو آپ بحث سے ہی خارج ہو، یہ حکم بھی آپ نہیں کر سکتے، ترک حقیقی بھی نہیں کر سکتے اور ترک حکمی بھی نہ کر سکیں، تو فرماتے پھر تو بحث ہی سے آپ خارج ہو۔ فرماتے حکم منافق دارد کہ صورت ایمان در آخرت سود مندشت نخواہد گشت۔ فرماتے پھر ان کی مثال اس طرح ہے جیسے منافق کی کہ صورتاً ان کا ایمان پھر آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں لگا۔ منافقین نے بھی صورتاً تو ایمان لائے تھے نا، صورتاً نماز بھی پڑھ رہے تھے، صورتاً روزے بھی رکھ رہے تھے، صورتاً وہ اموال میں بھی شریک ہوتے تھے، صورتاً وہ جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے، لیکن ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ منافق تھے۔ تو فرماتے ایسے ہی اگر آپ کو ترک حقیقی بھی میسر نہ آئے اور دنیا کی ترک حکمی بھی میسر نہ آئے، فرماتے پھر تو تیری مثال ایسے ہے جیسے ایک وہ بندہ جو منافق ہو۔ فرماتے صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عصمت دماغ و اموال دنیاوی است فقط، بس پھر لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہے، مسلمان کا مال لینا یہ حرام ہے، آپ کا مال بچا رہے گا لیکن آخرت میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ منانچ شرط بلاغس باتو میں گویم تو خواہ سخنم پند گیر و خواہ ملال۔ فرماتے ہیں جو بلاغت کی شرط ہے، جو پہنچانے کا شرط ہے، میں تمہیں وہ بتاتا رہتا ہوں، تو چاہے میری باتوں سے پند لے لو، نصیحت لے لو، یا پھر آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو، دونوں صورتوں میں مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں حق آپ تک پہنچا دوں، پھر آپ خوش ہوں گے یا نہ ہوگا۔ فرماتے تا قدام صاحب دولت باشد کہ بَإِن تم طراق دنیاوی و بَإِن خدم و حشم و بَإِن طعام ہائی لذیذ و چرب و بَإِن لباس ہائی فاخر و پرشک کلمہ حق را بسم قبول استماع مائل۔ فرماتے کون سا وہ بندہ ہوگا اللہ رب العزت کا کہ باوجود اتنے تمطراق کے ساتھ، اتنے نشے اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جو دنیا کا ہے، اور اتنے خدمت گزار، اتنے کھانے پینے، یہ لذیذ طعام اور یہ مرغن طعام وہ کھاتے رہیں، اور یہ لباس فاخرہ، بہت اچھے لباس پہنتے جائیں، اور پھر بھی ان کو کوئی کلمہ حق بتائیں اور وہ اس کو قبولیت کے ساتھ سن لے، فرماتے یہی بندہ ہے۔ دنیا میں تو یہ ساری چیزیں ملتی رہیں گی، کھانا بھی بہت اچھا، لذیذ، پرچرب، لباس بھی بڑا فاخر، سارا کچھ تمہیں ملتا رہے گا، لیکن کون ہے وہ اللہ کا بندہ جو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حق کے تسلیم کر لے اور حق والی بات سن لے۔ فرماتے کیا مصرع فرمایا، فرمایا گوشش از بار در گران شده است نشنود نالو فغان مرا وا سبحان اللہ۔ فرماتے پرانے زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ اپنا ایک جو ٹوپی رکھتے ہوتے تھے یا امامہ رکھتے ہوتے تھے، اس پر نہ وہ ہیرے جواہرات جڑے ہوتے تھے، اور فرماتے وہ ہیرے جواہرات جو ہے وہ آپ کی کانوں میں آ گئے ہیں، فرماتے آپ کہاں میری نالا و فغان کو سنتے رہیں گے، میری آواز آپ تک نہیں پہنچ سکے، پہلے تو یہ آپ اپنی کانوں سے ہٹا دو نا، یہ ہیرے جواہرات تو اپنے کانوں سے ہٹا دو، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ میری آواز کو سنیں گے۔ معنی یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو تمطراقیں ہیں، دنیا کی یہ لذیذ طعام ہے، یہ مرغن غذائیں ہیں، یہ آپ کی فاخر لباسات ہے، یہ آپ کے غلام، یہ آپ کے خدم و حشم، یہ ساری چیزیں
پہلے ان کے درمیان میری آواز کو سن لو تو پھر پتہ چلے گا. پھر وفقنا اللہ سبحانہ وإیاکم بمتابعۃ الشریعۃ المصطفیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام. اللہ کریم ہم اور آپ کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود و سلام ہو صاحب شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.